اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا تیاری، اب کن کن چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ فوکس کرتے ہیں، کون کون سا ایسا ہے جو مین چیزیں فوکسڈ ہوتی ہیں؟ اب مین چیزوں کو فوکس یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بچے کے اندر یہ کریشن کرتے ہیں کہ اس کی سیلف کانفیڈینس بلڈ ہو، اس کے اندر لیڈرشپ پیدا کی جائے، اس کے اندر خدادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہم انہیں جگاتے ہیں اور اس کی تیاری کرواتے ہیں، اور جو انہیں معلوم نہیں ہوتا جو یہاں آپ وہ سیکھتے ہیں۔ اچھا، جنرل نالج اور اس کے علاوہ دوسری کچھ چیزیں جیسے مثال کے طور پہ بچوں کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، جنرل نالج ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ہم جنرل نالج اور انٹیلیجنس کی تیاری کرواتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے ہم انہیں کراتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے، آپ نے کتنے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور اس کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کی تیاری ہم کرواتے ہیں تاکہ وہاں امتحان کے دوران وہ اپنے ٹائم کو کور کر کے اپنی کامیابی حاصل کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ سر جیسے جنرل نالج ہے، یہ تو پوری دنیا کا ایک جنرل نالج ہے، کیا اس میں کوئی خاص قسم کے سیکشنز ہیں جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں کہ کام کرواتے ہیں؟ جنرل نالج میں ہم انہیں ہو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کیا ڈیوٹی کرتا ہے، کون ہے حکومتی سطح پہ اور جنرل سطح پہ وہ کیا ہے، اس کی ہم اسے تیاری کرواتے ہیں، اور وہ جنرل نالج کے لیے وہ آتے ہیں، اور ان بکس کے ذریعے ہم جو کرنٹ افیئرز ہے اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں حکومت کی سطح تک کون کون وزیر ہیں، کون جو کی پوزیشن پہ ہیں، اور وہ کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک سب سے اہم بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اکیڈمیز میں آ کے پریپریشن کرتے ہیں وہ عموماً نہیں ہوتا ہے، ان کا سلیکشن نہیں ہوتا، یا آئی سی پی کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ وہ مطلب اکیڈمی نہیں جوائن کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا اہم بات جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر آرمی کی تیاری کرو گے تو آپ کو اکیڈمی والے اپنے طریقہ سکھا دیتے ہیں، آپ کا نیچرلزم ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اس اکیڈمی کے اندر وہ بچے کا نیچرلزم برقرار رہتا ہے؟ نیچرلزم کہ اس کے اندر جو ایک نیچرل ایک اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اکیڈمیز والے اس کی وہ کوالٹی ختم کر۔ ایسا بالکل نہیں ہے جی، جیسے اسکولوں میں بچوں کو گائیڈنس دی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی اسی طرح گائیڈنس دی جاتی ہے، اور جو ادارے ہیں وہ بچوں کی اکیڈمک کوالیفکیشن یعنی انہوں نے جتنے نمبرات حاصل کیے ہوتے ہیں انہیں چیک کرتے ہیں، ان کی قابلیت چیک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرسنالٹی جو شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے ہم اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، یعنی ان خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہتے ہی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا جو نیچرلزم جو نیچرل ایبلٹیز ہے بلکہ انہی نیچرل ایبلٹیز کو ہم جگا کر اس قابل انہیں بناتے ہیں کہ وہ صورتحال سے کیسا مقابلہ کر کے اپنی کامیابی حاصل کریں۔ اچھا سر، بہت سے ادارے ایسے ہیں جو 20,000 تک فیس لے رہے ہیں، 20,000 روپے۔ اچھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے اس کی فیس بہت کم ہے، لائک 12,000 روپے آپ لوگ آئی سی ٹی کا لے رہے ہیں، تو کیا اس 12,000 کے اندر کیا ایسا آپ دے رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ باقی اکیڈمی سے اچھا پڑھا رہی ہیں اس لیے وہ زیادہ چارج کر رہی ہیں اور آپ لوگ شاید اس لیول کا نہیں پڑھا رہے شاید اس لیے کم چارج کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم جو چارج کرتے ہیں وہ نارمل ہے، اور جو چیز باقی اکیڈمیز پڑھاتے ہیں شاید ان سے بھی زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ پڑھائیں، کیونکہ ہمارے پاس آرمی کوالیفائڈ لوگ ہیں جن کی زندگیاں آرمی میں گزری ہیں، جو آرمی کی زندگی کو جانتے ہیں، جو آرمی کے لیے جو بچہ جاتا ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ان کو نو ہاؤ ہے، تو وہی چیز وہ ان کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں آج کل کے دور میں، سن 1960 یا 70 کے درمیان اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچہ قوم کے لیے کیا کرتا ہے، اور اسی طرح کا ایک بات تو یہ اب بھی ہے، اور دوسری بات جدید دور میں ان کے نمبرات جب دیکھے جاتے ہیں اور نمبرات پہ جو ہے وہ میرٹ بنتا ہے اور اس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ لوگ اور کس کس چیز کی تیاری کراتے ہیں؟ ایک تو آپ نے آرمی کے اندر آفیسر، نیوی کے اندر آفیسر، اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ایئر فورس کا جو آفیسر ہے آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پریپریشن کرواتے ہیں۔ اب جو آئی سی ایس بی ہوتا ہے، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں جو بچے آپ سے پڑھ کے جاتے ہیں کہ وہ کلیئر ہو جائیں؟ ہوتا ایسے ہے کہ بہت سے لوگ، میں نے بہت سی اکیڈمیز دیکھی ہیں جن کا رزلٹ یعنی کہ اگر 100 بچے ہوتے ہیں تو ان کے 2 بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے، اور انہوں نے ان 2 بچوں کو ہی پورا سال جو ہے
وہ پبلسائز کرتے رہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آرمی کی جو اسٹینڈرڈ ہے آرمی اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق بچے کو سلیکٹ کرتی ہے اور اس اسٹینڈرڈ کو سے میچ کرنے کے لیے بچہ اپنی تیاری کرتا رہتا ہے. ہم اسے بچے کے اندر وہ خوبی پیدا کرتے ہیں جس سے وہ اس کے اندر یہ شرم اور دوسری ہیزیٹیشن وغیرہ ختم ہو اور اس کے اندر اتنی تیاری ہو جائے کہ وہ جب کسی سے بات کرے گا تو سیلف کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے گا. اس کو انگلش بھی بولنی صحیح آنی چاہیے, اس کو اردو بھی بولنی صحیح آنی چاہیے اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو جگا کر ہم اسے آرمی کے ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں. جتنی آرمی کے ٹیسٹ میں جو کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں ان کے عین مطابق ہم اس کی تیاری کروائیں گے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں. اچھا سر, ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو تیاری کروا رہے ہیں اس کے لیے اسپیشلی آپ لوگوں نے اپنی بکس بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اسپیشلی آپ نے بکس بنائی ہوئی ہیں. ان بکس کے اندر کیا یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو ایس بی کے اندر آتی ہیں یا ان جیسی چیزیں ہیں؟ دیکھیے جی, یہ چند شرائط ہیں جن شرائط کو عبور کر کے بچہ آرمی کی زندگی کے لیے فٹ ہو جاتا ہے. انہی شرائط کی روشنی میں ہم اسے تیار کرتے ہیں. اس کا جو لٹریچر ہے اس کے مطابق, اس کی لینگویج کے مطابق اور اس آرمی کے اندر جو فیس کرنا ہوتا ہے اسی کی روشنی میں ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. سر ایک آخری سوال, پرسنالٹی کے اندر کیا آپ بچے کی ڈیولپ کرتے ہیں؟ پرسنالٹی کے اندر وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خداداد صلاحیت جو اس کی باڈی ہے اس کو دیکھتے ہیں. جو خداداد صلاحیت ہوتی ہے اس کا مائنڈ چیک کیا جاتا ہے اور وہ پیدائشی آفیسر ہوتا ہے, لیکن اس پیدائشی آفیسر کو بھی تیار کرا کے وہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے. پرسنالٹی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی لینگویج آتی ہے, اس کی پرسنالٹی میں اس کی باڈی بھی آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی پرفارمنس ہے وہ بھی پرفارمنس جو ہے وہ اس کا میرٹ بنتا ہے. ہر شعبے کا ہر اینگل سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا سر, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ 3 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ایک بچے کی پرفارمنس کے اوپر, ایک بچے کی جو ہے فزیکل چیزوں کے اوپر آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ سر آپ نے کیا بتایا کہ اس کی پرسنالٹی کو آپ کیا کرتے ہیں, بہتر بناتے ہیں. یہ اس کی پرسنالٹی جو ہے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اگر اس کے نمبرات اچھے ہیں تو میرٹ بنانے میں اس کی کامیابی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کی ٹیسٹ کے دوران پرفارمنس ہے اس کا بھی اپنے ایک میرٹ بنتا ہے, اس کی بھی وہ تیاری یہاں کرتے ہیں. آرمی میں جو کچھ ہوتا ہے اور فزیکل فٹنس کا بھی دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ ایسی جگہوں کو لے جایا جاتا ہے یہاں پہ جو فزیکل فٹنس کی پریکٹس ہے ان کے لیے لازمی ہے, جو آرمی کی لائف میں ہے انہیں ہم ان سے کرواتے ہیں, اور باقی ان کو ایک ٹرینڈ دیتے ہیں ایک اس قسم کا جس کے لیے وہ اس آرمی کی لائف کو پسند کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے بچے اس سے پہلے بھی آپ کے پاس پڑھتے رہے ہیں اور پاکستان آرمی میں سلیکٹ ہوئے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس بچے پڑھتے رہے ہیں, پھر وہ پاک آرمی میں سلیکٹ بھی ہوئے ہیں. جی, وہ ہم سے جو پڑھتے رہے ہم نے ان کا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ہم ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کا ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ ہم آرمی میں ہی جائیں گے, کیونکہ ان کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس ایج میں وہ ان کا ذہن مولڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ آرمی میں ضرور گئے ہیں, اور ہماری کوئی اس میں بڑی قابلیت نہیں ہے, یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے. ہمارے پاس ایسی چیز آتی ہے جس کو ہم اللہ کی دی چیز کو ہم صحیح تیار کرتے ہیں اور جو آرمی کے لیے قابل ہوتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.